السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ مالک العلام رب الجلال والاکرام کی پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن مجید 11واں پارہ، سورہ مبارکہ کا نام یونس، اور اس سورہ مبارکہ کی 82ویں اور 83ویں آیت مبارکہ، ان دونوں آیات مبارکات کا موضوع سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی، بلکہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس حق کی فتح اور فرعون کا انجام۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں وَيُحِقُّ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ نے سچا ثابت کر دیا الحق، حق کو، بکلماتہ، اپنے احکامات سے، اپنی نشانیوں سے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اور بے شک مجرم اس کو ناپسند کریں۔ فَمَا آمَنَ، پس نہیں ایمان لائے، لِمُوسَىٰ، موسیٰ علیہ السلام کے لیے، الا مگر ذریتن، ایسی نسل، من قومہ، جو موسیٰ علیہ السلام کی اپنی قوم سے تھی، یا فرعون کی قوم سے تھی، علی خوف، ڈر کی وجہ سے، من فرعون سے، وملئہم، اور ان کے حواریوں کی وجہ سے، ان یفتنہم، کہ وہ انہیں کسی مصیبت میں گرفتار نہ کر دیں، وَإِنَّ فِرْعَوْنَ، اور بے شک فرعون، لَعَالٍ، متکبر تھا، فی الارض، زمین میں، وَإِنَّهُ، اور بلا شبہ وہ، لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، حد سے تجاوز کرنے والوں میں سے تھا۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ بعض لوگوں نے مستقبل کیا ہے، بعض نے ماضی کیا ہے، بعض نے حال کیا ہے، لیکن مفہوم سب کا ایک ہی ہے کہ اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام اس بات پر قدرت رکھتے ہیں کہ حق کو اپنے حکم سے سچا ثابت کر دیں، اور بے شک مجرم جو ہیں وہ اس بات کو برا سمجھیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام پر فرعون یا موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے چند لوگ ایمان لائے، اور وہ بھی فرعون اور اس کے حواریوں سے ڈرے ہوئے تھے کہ کہیں وہ ان کو کسی آفت میں، کسی مصیبت میں نہ پھنسا دے۔ اور فرعون اللہ تعالیٰ کی زمین پر بڑا متکبر تھا، اور وہ اپنے تمرد، سرکشی اور کفر میں حد سے بڑا ہوا تھا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے 81ویں آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جس طرح اللہ رب العزت نے سورۃ الاعراف میں ارشاد فرمایا ہے فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَاطِلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور سورہ طٰہٰ کی 69ویں آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا اِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدَ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، کہ فرعون کے دربار میں، فرعون کے سامنے، کھلے میدان کے اندر جو کچھ ہوا وہ کوئی عجیب و غریب یا غیر متوقع بات نہیں تھی۔ کس وجہ سے نہیں تھی؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں حق کو سچا ثابت کیا ہے۔
اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس واضح طور پر آیات مبارکات تھیں، یعنی معجزات تھے، لیکن ان پر قوم فرعون میں سے بہت کم لوگ ایمان لائے، اور وہ بھی نوجوان تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بیچارے ڈرے ہوئے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ فرعون اور اس کے حواری ان کو پکڑ کر زبردستی کفر کی طرف لے جائیں، کیونکہ فرعون یقینی طور پر طاقت تھی، قوت تھی، سلطنت تھی، اس کے پاس سب کچھ تھا، لیکن بجائے اس کے کہ وہ ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں صرف کرتا، اس نے تمرد اور سرکشی کا راستہ اختیار کیا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس آیت مبارکہ کی، یعنی 83ویں آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ فرعون کی قوم میں سے اس کی بیوی اور 4 افراد اور ایمان لائے تھے، اور یہ بات امام ضحاک، امام قتادہ بن دعامہ وغیرہ نے بھی فرمائی ہے، اور امام مجاہد بن جبر کہتے ہیں کہ ایمان لانے والے دراصل وہ نوجوان تھے جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے تھے، اور وہ معاشرہ یتیموں کے ساتھ، والدین کے سائے سے محروم لوگوں کے ساتھ بہت برا سلوک کرتا تھا۔ اور امام ابن جریر طبری نے بھی اسی بات کا جزم فرمایا ہے۔ یہ کہنا کہ یہ جن کا تذکرہ یہاں ہوا ہے ایمان والے، وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھے، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس بات میں نظر ہے، اس لیے کہ بنی اسرائیل تو پہلے ہی فرعون کے ظلم و ستم تلے پس رہے تھے، تو وہ تو یہ چاہتے تھے کہ انہیں کوئی ایسا نصیحہ ملے جو کہ ان کی جان فرعون سے چھڑائے۔ تو یہ جو لوگ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، فرعون نے ان کو شدید قسم کی دھمکی دی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف کی 129 آیت مبارکہ میں فرمایا ہے کہ ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، اے موسیٰ ہمارے حالات تو ویسے کہ ویسے ہی رہے، آپ کے آنے سے پہلے بھی فرعون نے ہمیں ظلم و ستم کی چکی میں دبا رکھا تھا، پیس رہے تھے ہم، اور آپ کے آنے کے بعد بھی ہمارا یہی حال ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم ویستخلفکم فی الارض، کہ قریب ہے کہ تمہارا رب جو ہے وہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے، تمہیں زمین میں خلافت عطا فرما دے۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ فرعون اور اس کے حواریوں سے وہ ڈرے ہوئے تھے، تو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں سوائے قارون کے کسی کو بھی اس بات کا خطرہ نہیں تھا کہ فرعون ان کو کفر کی طرف لوٹا دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قارون جو ہے وہ بنی اسرائیل میں سے تھا، اور اس نے اپنی قوم کے خلاف بغاوت کر کے فرعون کی چمچہ گیری کر کے اس کے دربار میں جگہ حاصل کی تھی۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے آل فرعون، تو آل فرعون سے مراد ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے جزم فرمایا ہے کہ فرعون اور اس کے حواری مراد ہیں۔ دیگر کتب تفاسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ حق وقتی طور پر بلا شبہ بسا اوقات دب بھی جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ بالآخر حق جو ہے وہ غالب آتا ہے۔ اور جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی زمین پر فساد بپا کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، گناہوں کا راستہ اختیار کرتے ہیں، تو رب کائنات ایک خاص وقت تک ان کو مہلت دیتے ہیں، اس کے بعد پھر ان کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ اور ایسی اگر ہزاروں نہیں تو سینکڑوں مثالیں ہمارے ارد گرد بکھری پڑی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بغاوت کرنے والوں کو عروج کے بعد بالآخر زوال ضرور آیا۔ اور یہ بات اگرچہ ایک خاص ضمن میں رب کائنات نے بیان فرمائی، لیکن اس کا مفہوم عام ہے کہ اللہ کے خلاف بغاوت کرنے والا فرعون ہو، نمرود ہو، حامان ہو، قارون ہو، آج کے دور کا کوئی
عالمی سطح کا گنڈا یا بدماش ہو، یہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حق کو غالب کرنا ہے۔ امام ابن ابی حاتم اپنی سند کے ساتھ ایک روایت لے کر آئے ہیں کہ اگر کسی پر جادو ہوا ہو، یعنی یہ نبی علیہ السلام کا فرمان نہیں ہے، بعض اسلاف یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی پر جادو ہوا ہو تو یہ دو آیات مبارکات 81ویں اور 82ویں پڑھی جائیں، لیکن یہ طے شدہ بات ہے کہ اس کا ثبوت ہمیں حدیث میں نہیں ملتا۔ اسی طریقے سے بعض اہل علم اس طرف گئے ہیں کہ سورۃ الاعراف کی 118، 119، 120، 121 اور 122ویں آیت مبارکہ پڑھی جائے، اور ساتھ ہی سورۃ طٰہٰ کی 69ویں آیت مبارکہ پڑھی جائے، لیکن اس کا ثبوت حدیث میں نہیں ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی اچھی طرح ذہن نشین کرنے والی ہے کہ یہ سلسلہ ہر دور میں رہا ہے کہ کچھ لوگ اپنی قوم کے ساتھ غداری کر کے سرکار دربار میں جاتے ہیں، وہاں پر جا کر وہ قدم بوسیاں کرتے ہیں، اور صرف قدم بوسیاں نہیں کرتے بلکہ اپنی قوم کے ساتھ انسانی تاریخ کا بدترین دھوکہ کرتے ہوئے، بدترین غداری کرتے ہوئے وہ لوگ غیر جو ہیں لیکن طاقتور ہیں ان کے ہاتھوں کو مضبوط کرتے ہیں۔ اور یہی کام قارون نے بھی کیا، اور اس کا فائدہ اسے یہ ہو گیا کہ دنیاوی طور پر تو اسے بہت کچھ مل گیا، لیکن آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور کیوں آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں ہے؟ دو وجہ کی بنا پر۔ پہلی چیز تو یہ کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کی ایک ایسے شخص کا ساتھ دیا جو اپنے آپ کو رب کہلواتا تھا، سرکش تھا، باغی تھا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے غافل ہو گیا، اپنی قوم کے ساتھ اس نے غداری کی۔ اب بعض اہل علم اس طرف گئے ہیں کہ فرعون پر ایمان لانے والے بنیادی طور پر وہ لوگ تھے جو سیدنا یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ یہاں ایک مسئلے کی وضاحت کرنا بھی ضروری ہے کہ کیا حکمران وقت کے ظلم اور استبداد سے ڈرتے ہوئے کفر کا راستہ اختیار کر لینا درست ہے؟ بالکل نہیں۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ حالات کے پیش نظر اپنے اسلام کو ظاہر نہ کریں، لیکن دل اگر آپ کا اسلام پر مطمئن ہے تو پھر آپ کو گھبرانے یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس کا ثبوت واضح طور پر قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ اس کے ساتھ ہی ان دونوں آیات مبارکات کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی ہمارے ساتھ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔